بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ نحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا لہٰذا اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ کے حکم سے مراد یہاں پہ قیامت کی طرف اشارہ ہے، یعنی قیامت لامحالہ آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ 17ویں پارے کے آغاز میں بھی سورۃ انبیاء میں آپ پڑھیں گے اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آنے لگا اور وہ غفلت میں دینی کاموں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پھر سورۃ قمر میں بھی آپ پڑھیں گے اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، یعنی جس کا وقت مقرر ہو گیا۔ جیسے بچہ اسکول میں داخلہ کر لیتا ہے تو ایگزام آتے ہی ہیں، ان قریب آنے ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے چلو 2 سال ٹل جائیں، 3 سال ٹل جائیں۔ اسی طرح انسان جب دنیا میں آیا تو اس کی موت بھی اس کے لیے قیامت ہے، سو اپنے موت کی طرف وہ سفر کر رہا ہے، اور جو بڑے قیامت کا زلزلہ ہے اس کا بھی وقت مقرر ہو چکا ہے۔ دن بدن زمین اپنی مدت کم کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے قیامت کی طرف سفر کر رہی ہے۔ اللہ ہی اپنے حکم سے فرشتے وحی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا اتارتا ہے۔ لوگوں کو ہوشیار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا مجھ سے ڈرو۔ وحی کے بھیجنے کا اصل مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کا حکم نبیوں تک پہنچے اور نبی اپنی امتوں کو سنائے، نہ کہ فرشتوں کا آنے کا مطلب معجزات دکھانا یا اپنی اصل صورت میں لوگوں کو اپنا دیدار کروانا نہیں تھا۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے عدل کے ساتھ، حق کے ساتھ آسمان اور زمین بنائے۔ وہ مشرکوں کے شرک سے بلند ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ایک کھلم کھلا جھگڑالو بن کے۔ بالحق پہ ہوتا ہے صحیح چیز ہونا، کہتے ہیں یہ بات حق ہے، سچی بات ہے، حکمت میں مبنی ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں۔ کائنات کی ہر چیز باقاعدہ ایک کام پہ لگی ہوئی ہے، حکمت کے ساتھ، اور حکمت کاموں میں مصروف ہے، اور جب اس کے کام کا وقت ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر قیامت لے آئیں گے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے فائدے کے لیے جانور بنائے جن میں تمہارے لیے گرمی کا بھی سامان ہے اور اس سے بھی فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی، اور ان میں سے تمہارے لیے خوبصورتی بھی، اور جب تم انہیں شام کو گھر واپس لاتے ہو اور صبح کو چھوڑ دیتے ہو، وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں تم دشواری کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ واقعی تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے اس میں بہت سی چیزیں رکھی گئی، جس میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ویسے رونق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آج کے دور میں گاڑیوں نے اس کی جگہ لے لی، لیکن ابھی بھی فارم ہاؤس میں گھوڑے پالنا، یا ابھی بھی جو چودھری ہوتے ہیں ان کے باڑے ہوتے ہیں اور بڑے جانور اور بھینسیں اور گائیں اور بکریاں ہوتی ہیں، تو یہ شان و شوکت کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کا گوشت، ان کا دودھ، ان کی کھالیں، ہر چیز کام آتی ہے۔ پھر جانوروں کے ذریعے سامان بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ آپ کہیے اب تو وہ دور نہیں رہا، ابھی بھی بعض ہمارے علاقے ایسے کہ وہاں جا کے گاڑیوں کو روک کے پھر خچروں اور گھوڑوں پہ اور گدھوں پہ، وہ گدھے ہی چڑھ سکتے ہیں وہ جگہ، اس پہ لادا جاتا ہے اور پھر وہ سامان دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ تو ان کی ضرورت ہر دور میں رہی اور رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کسی دور میں بھی نکارا نہیں ہوتی۔ اور سواری بھی اس لیے کہا گیا کہ تم کرتے ہو، سواریوں کی دعا آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ جب آپ سواری پہ سوار ہو، چاہے وہ آپ کی جانور کی سواری ہے یا آج کے جدید ٹیکنالوجی کی سواری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس پہ سوار ہو تو آگے آیتیں بھی آ جائیں گی، جم کے بیٹھ جاؤ اور سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون ضرور پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے سواری اور خوبصورتی کے لیے بنائے، اور اللہ ہی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کی تمہیں خبر بھی نہیں۔ اور معتدل راہ اللہ کی طرف پہنچتی ہے، اور بعض رائے ٹیڑھی ہیں، اور اگر اسے منظور ہوتا تو تم سب کو ہدایت فرما دیتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو منظور نہیں ہے، وہ چاہتا ہے، بولو شاہ، وہ چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ آپ سب سیدھے راستے پہ چلیں، لیکن اس کی کیا چاہت ہے کہ راستہ آپ خود اختیار کریں۔ آپ کو اختیاری مخلوق بنایا نا، اگر اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کے تحت آپ کو اضطراری مخلوق بنائے اور ایک دفعہ کون کہے تو آپ سب ہدایت پہ آ جائیں گے، تو پھر دنیا بنانے کا مقصد اور جنت اور جہنم بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ٹیڑھی رائے مختلف طریقے، مختلف رائے، مختلف خواہشات ہیں، مثلا یہودیوں اور عیسائیوں کی اور آتش پرستیوں کی، اور اسلام کی ایک ہی رائے، سیدھی رائے، اور وہ ہے اسلام کی رائے اور نور کی رائے۔ تو قرآن پہ چلیں تو سیدھی سادہ زندگی گزارے، نہ کہ مختلف لوگوں کی رائے پہ چل کے اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈالیں۔ اسی لیے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا جس میں سے پیا بھی جاتا ہے، گھاس پھوس بھی پیدا ہوتی ہے جس میں تم جانور چراتے ہو، وہی سے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ یقین مانو اس میں بھی سوچنے والوں کے لیے بڑی بھاری نشانی ہے۔
یعنی کیا اس میں نشانی ہے کہ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی طرح کا پانی ایک ہی زمین پہ برستا ہے، تو مختلف ذائقوں کی، مختلف رنگوں کی، مختلف خوشبوؤں کی، مختلف صورتوں کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ سوچا تو پانی سے ہی جاتا ہے نا، وہ بھی پانی آسمان سے ہوتا تھا، میرا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہوتا، جس پہ غور کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہی قرآن ہے، سب پہ نازل ہوتا ہے، کوئی سے دنیا بناتا ہے، کوئی سے آخرت بناتا ہے۔ جو ذلو بہی کثیرہ و یاد بہی کثیرہ، کوئی سے ہیرا بن جاتا ہے، کوئی آپ ایسے سمجھ لینا کہ جیسے ایک ہاسپٹل ہے، کوئی اس کا ایم ڈی ہے، کوئی اس کے بڑے ڈاکٹر ہیں، سرجن ہے، اسپیشلسٹ ہے، کوئی اس کے عام ڈاکٹر ہے، پھر اس کے بعد نرسیں آ جاتی ہیں، پھر پیرامائڈ آ جاتی ہے، پھر دائیاں آ جاتی ہیں، پھر کمپاؤنڈر آ جاتے ہیں، پھر صفائی کرنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ اور آپ کے جی صفائی کرنے والے بیکار ہے تو ان کے بغیر تو ہاسپٹل چل ہی نہیں سکتا۔ اس قدر وہاں آپریشن کا گند، اس قدر وہاں خون اور روئیاں اور سٹیچز کی چیزیں، اگر یہ صفائی نہ کرے تو وہاں اسمیل سے ہی آپ نہ کھڑے ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو پورا ہاسپٹل کس طرح چلتا ہے جب پورا عملہ وہاں پہ موجود ہو۔ اس طرح دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی مختلف عادات ہوں گی۔ ہر کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اسکالر ہی بن جاؤں گا یا اسٹیج پہ ہی چڑھ کے لیکچر دوں گا۔ آپ کمپاؤنڈر ہم بن جاتے ہیں، ہم وہ صفائی کرنے والے بن جاتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو برائیاں جو مین جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہی لوگوں تک بتا دیں، وہی اپنے اندر سے صاف کر لیں۔ تو قرآن سب پہ نازل ہوتا ہے، لیکن اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق انسان اس سے گین کرتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دن رات تمہارے قبضے میں دی تھی، اس کے حکم سے سورج چاند اور ستارے بھی تمہارے فرما بردار ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل بار ہوش والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی، اور اس نے تمہارے لیے ہر چیز زمین سے پیدا کی جس کے مختلف رنگ ہیں۔ یقین مانو اس میں بھی نصیحت ماننے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس نے سمندر تمہارے قبضے میں دے دی تاکہ تم ان سے تر تازہ گوشت کھاؤ اور زیور نکال لو جسے تم پہنتے ہو۔ تم اسی میں دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی چلتی بھی آگے بڑھتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین میں تمہیں لے کر ہلنے نہ لگ جائے، نہریں راستے پیدا کر دی تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور بھی نشانیاں بتائی لوگوں اوروں سے بھی راہ معلوم کرتے ہیں۔ تو کیا خالق غیر اللہ کی طرح ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ یقین مانو اللہ ہی بڑا خطا پوش اور مہربان ہے۔ یعنی آخر پہ کیا کہا؟ اس کی نعمتیں گننے سے انسان قاصر ہے، لیکن کتنا نہ شکر ہے۔ کیا کہتا ہے میں نے تو زندگی میں کبھی سکون پایا ہی نہیں۔ آپ اپنے پاؤں سے سر تک خربوں کی مالک ہیں، اتنا بڑا وجود لے کے آپ اتنی بڑی نعمتیں لے کے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو صاف کرتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آئی سی یو میں نرسیں ان کو صاف کرتی ہیں، کتنے ہیں جو پیرالائز ہیں، ویل چیئروں پہ، کتنے ہیں جو چھوٹی موٹی بیماری تکلیفوں میں بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، بستر سے واش روم تک جاتے ہیں، آپ ان میں نہیں، پھر بھی منہ لٹکے ہیں، پھر بھی افسردہ ہیں، پھر بھی پریشان ہیں، پھر بھی دکھی ہیں، پھر بھی غمگین ہیں۔ کس چیز کا غم ہے؟ جاؤ دیکھو، کبھی 2 گھنٹے ویسے ہاسپٹل بیٹھ جایا کرو۔ میں اپنی والدہ کو لے کے جاتی ہوں نوری ہاسپٹل، پہلے ہر ماہ بلاتے تھے، اب 6 ماہ بعد وہ ایک ہی رزلٹ میرے گھر میں 1 سال کے لیے بہت ہوتا ہے۔ کسی کی یہاں پھوڑا، کسی کی یہاں پھوڑا، کسی کے ناک پہ، کسی کے کان پہ، کسی کے سر پہ، اور ایسی ایسی نلکیاں اور ایسی ایسی اذیتیں اور ایسی ایسی ویل چیئر اور ایسی ایسی ایمبولینسیں آتی ہیں، پاس سے مریض کو گزارتے ہیں، بندہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ اس وقت انسان کہتا ہے شکر تیرے اللہ میں چل رہی ہوں۔ میں فوراً اپنی والدہ کو دیکھ کہتی ہوں آپ بہت خوش نصیب ہے، اور شکر ہے انہوں نے کبھی نہ شکرہ پالنی کا، بڑے صبر سے اس بیماری سے گزری۔ کہتی امی آپ اتنی لگی ہیں، دیکھیں کس طرح لوگ اپنی ماؤں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، پھر بھی ہم اب سنتے ہیں۔ تو آپ اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتی۔ یہ جو سانس آرام سے آ رہی ہے، آرام سے واپس جا رہی ہے، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی میں دقت آ جائے نا، جن کو استما ہے دیکھا کریں، ترس آتا ہے۔ تو اس لیے اس کی نعمتوں کو گن تو نہیں ہم سکتے، ایک سجدہ شکر ہی کافی ہے۔ یہ کہہ دینا، یہ مان لینا کہ اللہ میں تیری نعمتوں کو گننے سے قاصر ہوں، یہ اس کو مطلوب ہے کہ آپ نے ایکسپٹ کیا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ تیرا شکر ادا کرنے سے میں قاصر ہوں، تو اللہ نے کہا تو نے شکر اب ادا کر لیا۔ اگر آپ کہیں میں تو بڑی شکر گزار، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم گن بھی نہیں سکتے، بس کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سجدہ شکر اور ہمارے 2 الفاظ کو قبول کر گئے۔ تو اللہ کی نعمتیں اتنی برستی ہیں، اس کے احسانات، اس کے انعامات اتنے ہمارے اوپر آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ ہم سے درگزر کرتا ہے، ہماری برائیوں پہ پردہ ڈھانپتا ہے، اس کے باوجود ہماری نعمتوں میں کمی نہیں کرتا۔ یہ تمام جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے ہمیں صحت دی تاکہ ہم واجبات ادا کر سکیں، فرائض ادا کر سکیں۔ یہ ساری اس کی نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔
اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو. جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ تو مردہ ہے، زندہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وہم مستکبرون. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں. اللہ ان کے ظاہری اور پوشیدہ حالات سب جانتا ہے، واقعی وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا. کیا غرور ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں، اور ان کے بھی جن کو بغیر علم کے گمراہ کرتی ہے. سن لو جو کچھ یہ اٹھائیں گے بدترین ہے. یعنی ایک تو خود گناہ گار ہیں اور ایک دوسروں کو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر کے رائے حق سے بھٹکاتے ہیں. اپنے بوجھ کے ساتھ ان کا بھی بوجھ اپنے کاندھوں پہ لاتے ہوں گے. ان سے پہلوں نے بھی سازشیں کی تھی، لیکن اللہ نے ان کی سازشوں کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور ان پر اوپر سے چھت گر پڑی، اور ان کے پاس ایک ایسی جگہ سے عذاب آ گیا کہ انہیں احساس تک نہ ہوا. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل فرمائے گا اور پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کی راہ میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے. وہ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا واقعی آج کی رسوائی اور برائی کافروں پہ ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. وہ جنہیں فرشتے اس حالت میں فوت کریں گے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. یہ ظلم کیا ہے؟ شرک. اور پھر اطاعت کا اظہار کریں گے کہ ہم کسی برائی کے مرتکب نہیں تھے. کیوں نہیں؟ اللہ تو تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے. آپ جہنم میں ان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو. واقعی مغروروں کا بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے. یا جان چوری کا وقت ہے، سکرات الموت کا وقت کے بارے میں بتایا جائے کہ مشرکوں کے پاس جب ان کی گندی جانیں نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو وہ اطاعت کریں گے. 14واں پارہ وہیں سے شروع ہو رہا نا کہ اس وقت وہ اقرار بھی کریں گے اور اس چیز کی تمنا بھی کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. لیکن کہا جائے گا کہ اس وقت تمہارا یہ وعدہ کرنا، تمہارا اقرار کرنا کسی کام کا نہیں. اب جہنم تمہارا مقدر ہے. اور اللہ سے ڈرنے والوں سے پوچھا جائے گا تمہارے رب نے کیا اتارا. یہ جواب دیں گے کہ اس نے ہم پر خیر اور برکت ہی اتاری جو خالص عمل کرتے رہے. ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی اور پرہیزگاروں کی آنکھوں میں گھر تو کیا ہی اچھا، اور اہل تقویٰ کا گھر واقعی کیا ہی خوب ہے. یعنی ہمیشگی والی بغات ہے جن میں داخل ہوں گے، جن کے اندر نہریں جاری ہیں، اور ان کے لیے ان میں سجدے خواہش ہر چیز موجود ہے. اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتا ہے. جب فرشتے ان کو پاکیزگی کی حالت میں فوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم اپنے عملوں کے بدلے میں جنت میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کرے. مسلمان کی موت قابل رشک موت ہوتی ہے. مسلمان سکرات کے وقت شرک کی گندگی اور گناہوں کی پلیدگی سے پاک ہوتا ہے. فرشتے جب اس کے بعد آتے ہیں تو پاس آتے تو سلام کرتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور اس چیز کی کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس لیے پورا قرآن اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ ہو جائیں گے گناہ، خطا بھی ہوگی، لرزش بھی ہوگی، شرک کے اکبر سے بچ جائے. باقی اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. انہیں اپنے پاس فرشتوں کے آنے ہی کا انتظار ہے. آپ کے رب کے عذاب آنے کا انتظار ہے. اسی طرح ان سے پہلوں نے کیا تھا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. آخرکار ان کے عملوں کی برائی نے بوجھ کی، اسی عذاب نے انہیں آگ گرا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا مع دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. مشرک بولے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام سمجھتے. ان سے پہلوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو رسولوں کے ذمہ تو میں صاف طریقے سے پہنچا دینا. بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو. پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ لوگوں پر گمراہی ثابت ہوئی. تم دنیا میں چلو پھرو تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو. اگر آپ ان کو ان کی ہدایت کی آرزو ہے تو ہوا کرے. اللہ تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دیتا، اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوتا ہے. شرک کی تقدیر پر دلیل لاتے تھے کہ اللہ نے ایسا چاہا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ آپ نے کبھی کہا اگر اللہ نے چاہا تو میں BA کر لوں، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، ورنہ میں اسکول نہیں ڈال رہا. آپ کو پتا آپ کو اسکول ڈالنا ہے، آپ کو ایڈمیشن دلانا ہے، آپ کو اس کے مطابق اس کو سائنس رکھوانی ہے، پھر اس نے FSC کرنی ہے، پھر اس نے ڈاکٹر بننا ہے، پھر ساتھ ساتھ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہوا تو کامیاب ہو جائے گا، نہ حکم میں ہوا تو پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے اینڈ پہ آ کے ڈاکٹر نہ بن سکے.
لیکن دنیا کا جو تقدیر کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، وہ اللہ کے ذمہ ڈالتے ہیں۔ کفار مکہ کی روش تھی کہ یہ کہہ دینا کہ اگر اللہ ہی کو یہ منظور ہے تو ہمارے اس میں کوئی قصور نہیں، اگر اللہ کو یہ چیز پسند نہ ہوتی تو اللہ ہم سے ہٹا لیتا۔ کل میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آرٹسٹ لوگ، اداکار لوگ رمضان کا پروگرام ایز اے اینکر نہیں کریں گے۔ اس پہ اداکاروں کے انٹرویو تھے کہ آپ کیا کہتے، تو انہوں نے کہا ہمیں اچھا نہیں لگا کہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا اللہ نہیں۔ میں سب کا سن رہی تھی، ایک نے ایک بات کی، مجھے فوراً اس آیت کی سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اگر ان کو نہیں چنا تو اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ ہم اداکاروں کو اللہ چنتا ہے اگر رمضان پروگرام کے لیے، تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ جسے چاہے چن لے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا اللہ نے آپ کو ناچنے کے لیے چنا ہے، گانے کے لیے چنا ہے، برہنہ ہونے کے لیے چنا ہے، فوش کام کرنے کے لیے چنا ہے؟ بہت سے ان کی لائف کی زندگیوں کے بڑے تلخ ان کے تجربات ہوتے ہیں، کیا وہ اللہ نے کہ پھر تو آپ بالکل بری ذمہ ہے نا۔ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے رمضان کے پروگرام کرنے کے لیے، لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے، تو جو پورا سال آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ تب یہ دین سمجھ آئی کہ یہ انسان کو کتنی غفلت میں ڈالتا ہے شیطان، کہ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، تم انٹرٹینمنٹ دے رہی ہو، تم لوگوں کو ریلیکس رکھ رہی ہو، تم سوشل ورک کر رہی ہو، تم اسکول بنا رہی ہو۔ چلے ہم اداکاری سے باہر نکل آتے ہیں، ہر وہ انسان جو قرآن و سنت سے ہٹ کے کتنا بھی دین کا کام کر رہا ہے نا، یعنی دنیاوی کام، سوشل ورک کر رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے، غریبوں کے کام آ رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، سارا آپ نے پڑھا نا پچھلے بارے میں حدیث، بھوسے کا ڈھیر بن جائے گا۔ کس پہ پرکھا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ پہ۔ پہلے احکامات مانے، پھر اس کے بعد اعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اگر اب اصل کے لوگ کہتے ہیں جی آپ پہ حج واجب ہو گیا، آپ کے پاس پیسے آ گئے، وہ فلاں نے فلاں کی مدد کر دی، بڑی حقائقیں ہیں نا، اور اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ نہیں، آپ پہ واجب ہے، آپ پہ فرض ہے، 5واں رکن ہے، آپ جا کے حج کریں۔ آپ پہ نماز فرض ہے، اور میں کوئی پڑوس میں بندہ مریض ہے، آپ 6 مہینے کی نمازیں نہ پڑھیں، اس کی لک آفٹر کر لیں، آپ جنتی ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کس طرح کے فتوے دے رہی ہیں بیٹھی ہوئی آپ کو پتا سگی ماں بھی بیڈ پہ، آپ کو نماز نہیں چھوڑنی، ایون کہ آپ خود بھی بیڈ پہ ہیں۔ تو اس لیے یہ ایسی جو گھونسلے بنانا، یہ خوشنما بنا دیتا نا شیطان، خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا۔ تو کفار مکہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم متولی ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، ہم اتنے کچھ ہیں، تو اللہ نے ہمیں چنا ہوا، تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اکثر لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ آپ اس قسم کے کام کریں۔ انہوں نے پکی قسمیں کھا کھا کر انہوں نے پکی قسمیں کھا کر کہا کہ مرنے والوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ علم سے بے بار ہی رہتے ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے اختلافات کی خبریں دے دے، تاکہ کافروں کو یقین ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کو کرتے ہیں تو اس کے کون ہی کہہ دیتے، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کنسیپٹ کفار مکہ میں یہ عقیدہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ان کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ رضا ہو جائیں گے، چورا ہو جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو کہاں ایسا یہ ہوگا ضرور۔ بہت سے ہمیں اس وقت کے واقعات ملتے ہیں جب کہا اچھا پھر تم وہاں اٹھو گے تو وہیں سے مجھ سے حق لے لینا۔ کیا تھے نا، جیسے تنزیہ کہتے تھے، کسی نے کسی کا پیسہ دینا تھا، کہا تو ٹھیک ہے، پھر حشر کے میدان میں تیار ہے، کہتا اچھا اٹھنا ہے پھر وہیں لے لینا، یعنی مذاق بھی اڑاتے تھے۔ حضرت علی کا بھی مشہور واقعہ ہے، جب حضرت علی سے کسی نے بحث کی، انہوں نے کہا چلو فرض کرو نہیں اٹھنا، تو تم بھی نقصان میں نہیں، میں بھی نہیں نقصان میں، نیکیاں میں کر رہا ہوں، تم نہیں نیکیاں کرے، دونوں برابر، لیکن اگر اٹھ گئے تو پھر بتاؤ کہاں ہوں گے؟ تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ کا اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی مرنے کے بعد جینے کا جو عقیدہ ہے، زبان سے تو مکمل ہے کہ اٹھنا ہے، لیکن ہماری حالت بتاتی ہے جیسے ہم نے یہیں رہنا ساری زندگی، جیسے ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں۔ آپ سوچیں جب یہ سود کھا رہے ہوتے تو ہلتے نہیں، جب یہ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہوتے ہیں اور اذیت دے رہے ہوتے ہیں، خوف نہیں آتا؟ جب یہ بچیوں کو ریپ کر رہے ہوتے ہیں، اغوا کر رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کے اعضاء، انہیں پتہ ہے ہم نے اٹھنا ہے، پتہ ہو، یقین ہو تو یہ کریں، لرز نہ چاہے۔ ایک عضو کے عوض جو وہاں عذاب ملے گا اور جو وہاں اذیت دی جائے گی فوش لوگوں کو، سب قرآن و سنت میں آ گیا، لیکن زبان سے تو ہم بھی کہتے ہیں مرنا بھی ہے جی ایک دن۔ کیا کیا ہے مرنے کے لیے؟ اگر مرنا ہے تو، اگر عقیدہ ہے تو پھر مرنے کے لیے جیے، ٹھیک ہے؟ جینے کے لیے نہ مرے، ہم تو مرے جاتے ہیں نا جینے کے لیے، برائڈنگ سوٹوں کے پیچھے مرے جاتے ہیں۔ میں تو اتنی شرمندہ ہوئی ہے جو کہ پیچھے کوئی بلیک ڈے کے برائڈنگ کیا دن مناتے ہیں، فرائیڈے، جب انہوں نے بیبی سنٹورس، جب انہوں نے گیٹ کھولا ہے، جو عورتوں نے ہلہ بولا، ویل آف فیملیز کی، اور جو چیخیں تھی
دھکے تھے، کونیاں تھی، لاتیں ماری تھی، اور جو قمیضیں پکڑی اور 2 عورتوں نے پکڑی چیر کے رکھ دی. اتنے ہم بھوکے ننگے. اور لکھا کیا ہوا؟ عمرہ کے فقراء. نیچے ہیڈنگ فیس بک پہ امیر فقراء لوگ، ننگے بھوکے لوگ. کیا ہو گیا ہم جینے کے لیے کیوں مر رہے ہیں؟ میرا گھر مجھے مل جائے، اس سے نہ ملے مجھے مل جائے، جداد تقسیم ہو رہی ہے مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے. آپ جینے کے لیے مت مرے، مرنے کے لیے جئیں، تاکہ مرنے کے بعد جب آپ اٹھیں تو بہترین لائف انشاءاللہ ہم گزار سکیں. بہترین لائف کیا ہے؟ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. ظلم کیے جانے کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا صلہ عظیم ترین ہے. کاش لوگوں کو معلوم ہوتا جو صبر شکر کرنے والے اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنا لیں، انشاءاللہ آخرت آپ کا نصیب ہوگی، آپ کا مقدر ہوگا. ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے جن پر ہم وہی بھیجا کرتے تھے. گویا اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ہم نے انہیں معجزے اور کتابوں کے ساتھ بھیجا اور آپ پر یہ ذکر اتارا تاکہ آپ اپنے اوپر اترا ہوا قرآن لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں کہ آخر وہ جو گناہ کی سازشیں کرتے ہیں اس سے ڈر ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے آ جانے کا انہیں گمان بھی نہ ہو، یا اللہ انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، پھر وہ اسے ہرانے والے نہیں ہے. یعنی حالت خوف میں آپ پکڑے. یقین مانو تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ فرما رہے اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھی کی موت کے بعد اسے پکڑ لوں جبکہ اس سے ڈر بھی رہا ہو. پھر فرمایا کہ تمہارا رب بھی بڑا ہی مہربان ہے کہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا. چنانچہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں. لوگ اس کی طرف اولاد منسوخ کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ انہیں روزی پہنچاتا ہے اور درگزر فرماتا ہے. کیا انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں نہیں دیکھی کہ ان کے سائے دائیں بائیں اور اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں اور اللہ ہی کو آسمان اور زمین کی مخلوق اور ہر جاندار اور فرشتے سجدہ کرتے اور وہ غور نہیں کرتے اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے اور انہیں جو حکم ملتا ہے اسے بچا لاتے ہیں. یعنی ساری کائنات کی ایک ایک چیز کسی نہ کسی حالت اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. اور یہ ساری کائنات کی تخلیق کس کے لیے کی گئی؟ انسان کے لیے بنائی گئی. انسان کو بنایا اور اس کی کہلے خدمت پہ ان سب کو لگا دیا، جن میں فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، پھر درخت بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پانی بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں. ان کے بارے میں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر بھی سجدہ کرتا ہے اور روزانہ اللہ سے رات کو دن 2 دفعہ سجدہ کرتا ہے اور رات کو چڑھ دوڑنے کی اجازت مانگتا ہے تو اللہ اس کو اجازت نہیں دیتا اور جب قیامت آئے گی تو اللہ اجازت دیں گے. سورج بھی سجدہ کرتا ہے اور ایک دن وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے مشرق سے طلوع ہونے کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے. وہ قرب قیامت کی نشانی ہے. تو درختوں کے سائے سجدہ کرتے ہیں. ایک انسان ہی غافل ہے کہ جس کو کل کائنات سجدہ کرتی ہے وہ غیروں کو سجدہ کرتا ہے اور اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتا جس نے ان کو عزت دی، جس نے اکرام دیا، جس کے لیے اتنا کچھ بنا دیا. میں اس مثال کو ایسے بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ کو اچانک ایک لیٹر ملے کہ آپ کو بہت اچھی جاب مل گئی. اچھا جی جاب میں کیا ہے؟ بہت خوبصورت دفتر ہے، بہت بڑی گاڑی ہے، پیٹرول بھی فری ہے، موبائل بھی فری ہے، سب کچھ فری ہے اور گھر بھی آپ کو مل رہا ہے، گھر کا مینٹیننس سب کچھ کمپنی کے حوالے. اچھا لے کے بیٹھ جائیں گی، پوچھیں گی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے؟ پوچھیں گی نہیں. پہلی بار کیا کہیں گی؟ نہیں، چابیاں لینے سے پہلے مجھے بتاؤ میں نے کرنا کیا. فکر ہوگی نا، پتہ نہیں کیا کام دے دیں. کیا بس خوش ہو جائیں گی؟ نہیں، دفتر بڑا پیارا ہے، موبائل بڑا خوبصورت ہے، گاڑی بڑی خوبصورت ہے، گھر بڑا اچھا ہے، بھاڑ میں جائے باقی کچھ. آپ کو پتا ہے آپ کام کے لیے سلیکٹ ہوئے، اسی لیے دنیا میں آپ کو بھیجا صحت تندرستی اور آپ کی خدمت میں کل کائنات لگا دی. پوچھے تو صحیح اللہ تعالیٰ کیوں، میں کیوں آئی، میرا مقصد کیا ہے، میں نے یہاں کرنا کیا ہے اور کیا کر کے جانا ہے. اور جب مجھ سے واپس چابیاں لی جائیں تو کیا مجھے ایوارڈ ملے گا، سرٹیفکیٹ ملے گا بہترین کام کرنے کا، یا جیسے بعض لوگوں کو فراڈ کرنے کے چکر میں کڑیاں اور بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، پولیس آ جاتی ہے نا بعض لوگوں پہ، کمپنی میں غبن کر دیتے ہیں. تو پھر آپ کیا اختیار میں کہ آپ پھر جب یہاں سے جاتی ہیں تو کیا لے کے جانا چاہتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا 2 معبود نہ بناؤ، معبود تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم شرک اکبر نہیں کرتے، پر دوسرا معبود کیا؟ ہمارا نفس جو ہمارے اندر بیٹھا. میں بڑی چیز ہوں، میں کسی کو کیا سمجھتی ہوں. کبھی اپنے آپ سے پوچھیے گا، یہ انسان کے اندر ایک ہوتا ہے. معبود تو ایک ہی، لہٰذا مجھے سے ڈرتے رہو. آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اسی کی اور ہمیشہ اسی کی عبادت
کرتی ہیں. پھر کیا تم غیروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جو نعمت بھی اللہ کی طرف سے. پھر جب تم کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو. پھر جب وہ تمہیں دکھ دور فرما دیتا ہے تو اتنے میں تمہارا ایک گروہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی نہ قدری کرے. اچھا زندگی گزار لو, تمہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. یہ ان کے لیے جنہیں جانتے بھی نہیں ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے تھے. اللہ کی قسم تمہاری اختراع بازیوں کا تم سے ضرور سوال ہوگا. جیسے آپ یار بھی چڑھا دیتے ہیں, انہوں نے بھی بنایا ہوا تھا یہ لات کا, یہ عزا کا, یہ منات کا, یہ حبل بود کا. ہم کہتے ہیں داتا دربار میں چادر چڑھانی ہے, بری ماں میں بکرا چڑھانا ہے. یہی کرتے رہتے نا لوگ, یار بھی دینی ہے, بار بھی دینی ہے. یہ کس کا حصہ تھا؟ اللہ کا سارا جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کے بندوں کے نام چڑھاتے رہتے ہیں. اور کیا عقیدہ ہوتا ہے پیچھے؟ ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو کچھ دیا ان کی دعا سے ملا, اس پیر مرشد کی دعا سے ملا, میری اولاد, یہ سب کچھ انہی کی دعاؤں سے میں آج اپنے اس مقام پہ کھڑی. اور دوسرا عقیدہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر؟ یا آخرت میں ہمارے سفارشی ہوں گے, اللہ نعوذ باللہ ان کے اندر آگے اتنا مجبور ہو جائے گا کہ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا. اب بتائیں یہ عقیدہ ہے ایک مسلمان کا؟ پھر تو نعوذ باللہ اللہ اتنے کمزور ہے تو پھر ضرورت کیا اللہ کو اللہ ماننے کی؟ ایمان کمزور ہوتا ہے, مسلمان کا عقیدہ یہاں سے خراب ہو جاتا ہے. اس لیے صرف ایک اللہ. یہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہی کہتے تھے. حالانکہ وہ پاک ہے اور ان کے لیے ان کی شوق کی چیزیں. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اندر اندر گھٹنے لگتا ہے. بشارت کی برائی کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. کیا وہ ذلت کے باوجود بھی اسے روک لے یا مٹی میں دبائے؟ سن لو ان کی جن کا آخر و ایمان نہیں بری مثال ہے. اور اللہ کی شان تو اعلیٰ, وہ اس سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے. اب یہاں کیا بتایا گیا کہ جب ان مشرکوں کو جب اسلام نہیں آیا تھا بیٹی کی بشارت سب دی جائے کہ آپ کے گھر بیٹی ہوئی, اللہ ہی دیتا تھا نا, عورت کا تو اس میں عمل دخل نہیں تھا نہ بیٹی کے پیدا ہونے میں. تو یہ منہ چھپاتے تھے, ابھی بھی چھپاتے ہیں لوگ. ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے کہ نا ہمارے ملک میں بہت المیہ, باہر کے ممالک میں یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی. وہ ہم پہ ہنستے ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں مسلمان ہیں اور بچیوں کی پیدائش پہ چلو پہلی بھی تو چپ ہو جاتے, دوسری پہ رونے لگ جاتے, تیسری پہ پٹنے لگ جاتے, چوتھی پہ افسوس کرنے والے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ خدا نہ خواستہ کیا پیدا ہو گیا ہمارے گھر میں؟ تو بشارت کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ جب تمہیں برائی پہنچتی ہے تو تمہیں منہ بناتے ہو. خوشخبری, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے بدن سے سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو. اور کل کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ پہلی بیٹی پیدا ہو جائے نا تو باقی بچوں کے لیے دو مائیں ہوتی ہیں, ایک بڑی بہن اور ایک ماں. کس طرح بڑی بہنیں پالتی ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کو. دوبارہ اس وقت بھی منہ پھک ہو جاتا تھا, رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا, شرمندگی ایسی ہوتی ہے جیسے خدا نہ خواستہ اس کو بنانے میں ساری کاریگری ہماری ہے, تو منہ چھپاتے تھے. اور دوسری طرف کیا کہتے تھے کہ اللہ کی جو دیویاں ان کو بیٹیوں کی نام دیتے تھے. کہ اچھا خود تو بیٹیاں بڑی بری لگتی ہیں, یہ نہیں کہا کہ بری ہوتی ہیں, خود کو تو تم اسے ان کو پسند نہیں کرتے اور جو چیز پسند نہیں آتی وہ اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہو. یہ جہالت کا دستور تھا. کیونکہ جب میں یہ آیتیں پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں ہاں جو چیز میری پسند کی نہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دو, جو پرنٹ مجھے پسند نہیں, جو کپڑا مجھے پسند نہیں وہ کسی غریب کو دے دو. یہ کرتے ہیں, جو جوتا مجھے پسند نہیں وہ کسی غریب کو دے دو, جو سویٹر مجھے پسند نہیں وہ غریب کو دے دو. کبھی اپنی پیاری چیز بھی دی. چوتھا پارہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نہیں پیاری چیز تو میں پھر دیکھوں گی, پھر واپس رکھوں گی, پھر دیکھوں گی, فطرت ہے نا, نکالوں گی یہ میرا فیوریٹ دوپٹہ ہے, چاہے پہنوں گی نہ سائز کی, پھر رکھ دوں گی طے کر کے. اللہ کے ہاں جمع کروا دے, وہاں صحیح طے ہوگا, بلکہ بہترین حالت میں آپ کو ملے گا. جو پیاری چیزیں نا اللہ کی راہ میں دے دے, سیل کر دیں, وہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگا دیں, وہ چیزیں لگا دیں. باہر ایک الگ الگ سی ضمنی سی بات آ گئی کہ یہ انسان کی حرکت ہے کہ پیاری چیز خود رکھ لیتا ہے اور نکارا اور جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیتا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہ پہ پکڑ لے کرتا تو زمین پہ کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا, لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے. پھر جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچتی ہے تو پھر وہ گھڑی بھر کے لیے بھی اس سے آگے یا پیچھے نہیں کیے جاتے. اور اللہ کے لیے ایسی چیزیں ٹھہراتے جو خود پسند نہیں کرتے. ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ انہیں کے لیے بھلائیاں ہرگز نہیں بلکہ انہیں کے لیے آگ ہے اور یہ بھلا دیے جائیں گے. مشرک اپنی ناپسندیدہ چیز اللہ کی طرف منسوخ کرتے تھے, یعنی اللہ کے لیے ایسی چیزیں ٹھہراتے تھے جنہیں خود پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے غلاموں کو اس کا شریک بناتے ہیں اور فرشتوں کو ان کی لڑکیاں قرار دیتے ہیں. حالانکہ خود لڑکیوں سے شرماتے ہیں اور خود یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ان کا غلام ان کے مال میں حصے دار ہو. آپ کتنے بھی اچھے, کتنے بھی سخی ہیں, کتنے بھی اللہ والے ہیں, آپ کے پاس 2 کوٹھیاں, ایک کوٹھی آپ اپنے کام والی کو کبھی اس کے نام نہیں کریں گے نا. آپ جیسے انسان ہیں, کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آج تک کسی نے کی نہیں. فطرت ہے نا, نہیں دل چاہتا.
اور دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق، اللہ کے بنائے ہوئے غلام، ان کو اللہ تعالیٰ کی جو فضیلتیں ہیں، خوبیاں ہیں، کوالٹی ہیں، کسی کو رازق، کسی کو داتا، کسی کو غوث، کسی کو بری، خود سے ہی ہم بانٹتے پھر رہے ہیں. اللہ نے تو نہیں کسی کو بانٹے اپنے یہ سارے عہدے. تو کہیں کس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو، کس طرح کی تم کام کر رہے ہو؟ خود تو تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں سے ہاف نہیں دیتے. 1 لاکھ ہے، چلے اس کو بڑا ہوا تو بڑی چھلانگ ماریں گے 5,000 دیتے ہیں. یہ نہیں کریں گے 50 تو رکھ 50 میں چل دونوں مزے کرتے، کبھی بھی نہیں کریں گے. حضرت عمر جیسے تو ہم ہے نہیں کہ کپڑے سلیکٹ کر کے کہ میرے والا تو پہنو، تیرے والا میں پہنوں. پھر اسی تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر دوبارہ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے برے عمل انہیں اچھے سمجھا دیے. آج بھی ان کا دوست وہی ہے، انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی کہ آپ ان کے لیے ان کے اختلافات بیان کر دیں. یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا اور اسی نے زمین اس کی موت کے بعد زندہ کی. یقیناً اس میں بھی سننے والوں کے لیے بڑا بھاری نشانی ہے. اور دیکھو تمہارے لیے جانور میں بھی بہت بڑی عبرت ہے. ہم تمہیں ان کے پیٹ والی چیزوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. تم کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے نشے والی شراب اور نفیس روزی بناتے ہو. واقعی اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی زبردست نشانی ہے. اونٹ، گائے، بکری، دیگر پالتو جانور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کی بڑی حکمتیں ان کے اندر پوشیدہ ہے. انہی کے پیٹ سے گوبر بھی نکلتا ہے، انہی کے پیٹ سے خون بھی ہوتا ہے، اور اسی کے اندر سے دودھ چھن کے باہر آ جاتا ہے. صاف ستھرا ہوتا ہے، کوئی میزش نہیں ہوتی اس کے اندر کسی چیز کی. سفیدی میں بھی صاف گورا چٹا ہوتا ہے، مٹھاس میں بھی صاف ہوتا ہے. ہاں یہ بات کی بات ہم پانی ڈال کے اس کی کیا حالت کر لیتے ہیں. تو اس کون بناتے ہیں؟ ایک ہی جانور کے اندر فیکٹری نہیں. آپ کیا فیکٹری لگاتے ہیں نا. میں بڑی حیران ہوئی جب اسٹیل کی فیکٹری کا مجھے ضرورت پڑی تو جہاں چمچے بنتی ہیں وہاں پلیٹیں نہیں بنتی. پتہ چلا جی اس کا کارخانہ فلانی جگہ. ادھر گئے تو جہاں پلیٹیں بنتی ہیں وہاں تیج کے نہیں بنتے. اچھا جی، اچھا چمچے تو ایک جگہ بن جائے نا. نہیں، جہاں ہانڈی پکانے والا چمچ اور دودھ والا چمچ بنتا ہے نا وہاں یہ آپ کی دوسری سپون نہیں بنتی. میں کہا یہ بھی الگ ہے. اور جہاں دوسری سپون بنتی ہے وہاں تیسری نہیں بنتی، کرچھے نہیں بنتے. میں کہا تو کوئی 40 کارخانے سے وزٹ کرنے پڑ گئے. یہ ہماری ہم انسان ہے کہ ایک فیکٹری میں ساری چیزیں ہم ایک دفعہ نہیں بنا سکتے. اللہ نے گائے کے اندر کتنی فیکٹریاں لگا رکھی، پھر کتنا کچھ بن رہا ہے. تو یہاں بہت سی یہاں مثالیں دی گئی اس لیے کہ غور و فکر تو کرو وہ رب بنانے والا کون ہے جس کے ساتھ آپ دوسروں کو شامل کرتے ہو.